بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ ہمارا آج کا موضوع ہے غزل، اور شاعر ہیں ناصر کاظمی۔ ناصر کاظمی کی پہلی غزل ہم آج پڑھیں گے۔ ناصر کاظمی 1925 میں امبالہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام ناصر سلطان تھا اور شاعری میں وہ ناصر تخلص کرتے تھے۔ ناصر کاظمی نے اسلامیہ کالج لاہور سے ایف اے کیا۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور آ گئے، جہاں انہوں نے مختلف ملازمتیں کی۔ ناصر کاظمی جدید اردو غزل کے نمایاں شاعر ہیں۔ ہجرت، قیام پاکستان سے پیدا ہونے والے مسائل کی الجھنیں، اور جس کی وجہ سے ایک حساس دل جس مایوسی اور کرب سے دوچار ہوا، ناصر کے ہاں اس کا گہرا ادراک ہمیں نظر آتا ہے۔ اور دل سوزی، درد مندی، اداسی، محرومی اور غمگین طبیعت نے ان کی غزل کو میر کی غزل سے مشابہت عطا کی، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ناصر کے ہاں انفرادیت نہیں۔ قیام پاکستان کے بعد جن شاعروں نے اردو غزل کو سہارا دیا، اردو غزل کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا، ان میں ناصر کاظمی کا نام نمایاں اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے شاعری کے مجموعے برگ نے، دیوان، پہلی بارش، اور ان کے نثری مضامین کے مجموعے خشک چشمے کے کنارے۔ 1972 میں معدے کے سرطان کی وجہ سے فوت ہوئے، اور زندگی کے آخری ایام میں وہ ریڈیو پاکستان لاہور سے وابستہ ہو گئے تھے۔ اب ہم غزل کا پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ انسانی ذہن جو مختلف افکار اور خیالات کی ایک اماجگاہ ہوتا ہے، یعنی ایک ہی وقت میں ہمارے ذہن میں مختلف خیالات، خدشات، سوچیں، پریشانیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں، اور ایک سے ایک بات ہم سوچتے رہتے ہیں۔ تو اس شعر میں شاعر نے ایک عاشق کی حالت بیان کی ہے کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ عاشق کی زندگی پر نا امیدی، مایوسی چھائی ہوئی تھی، جس نے اس کے دل پر عجیب سا قبضہ جما رکھا تھا، مگر اب شاعر کے دل میں کوئی ایسی خواہش پیدا ہو گئی ہے جس کے باعث دل میں خوشی پھیل گئی ہے، یعنی کہ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے۔ ابھی لہر سے مراد ہے خوشی، اور وہ جو لہر ہے اس میں زندگی محسوس ہو رہی ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ جس طرح تازہ ہوا کا جھونکا انسان کی روح کو تازگی اور خوشی عطا کرتا ہے، بالکل اسی طرح اس خواہش نے دل کو خوشگوار بنا دیا ہے، اور اس تازہ ہوا کی وجہ سے جینے کی ایک امنگ پیدا ہو گئی ہے۔ یعنی خواہشات کے پیدا ہونے کو شاعر نے لہر اٹھنے سے تعبیر کیا ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں ہم۔ شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ حساس دل جو ہوتا ہے، شاعر چونکہ معاشرے کا سب سے حساس طبقہ ہوتا ہے، تو حساس دل جو ہوتا ہے وہ اپنے آس پاس ہونے والے معمولی سے معمولی واقعات اور حادثات کا گہرا اثر لیتے ہیں، پھر وہ واقعات اس حساس انسان کے ذہن اور دماغ پر شدید اثر ڈالتی ہیں، جس کے نتیجے میں ہی خوبصورت شاعری جنم لیتی ہے۔ اور انسان کا دل چونکہ خواہشوں کی اور آرزوؤں کا جو ہے وہ ایک منبع ہے، دل میں خواہشیں، آرزوئیں پیدا ہوتی ہیں، پروان چڑھتی ہیں، پھر خواہشیں ٹوٹتی ہیں، اور ان ٹوٹنے بکھرنے کی صورت میں دل میں برپا ہنگامے ہوتے ہیں، اور شاعر نے انہیں ہنگاموں کی بات کی۔ وہ کہہ رہے کہ جب دل میں شور برپا ہو رہا ہو تو سمجھ لو کہ کسی خواہش کا خون ہوا ہے، یعنی کوئی خواہش دل سے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی خواہش دل سے رخصت ہو گئی ہے۔ جیسے میر تقی میر نے بھی ایک جگہ کہا، دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریا کچھ بے سبب نہیں ہوتا۔ گریا یعنی رونا، آہذاری کرنا، یعنی انسان اگر کسی بات پر گریہ زاری کر رہا ہے، رو رہا ہے، تو یقیناً دل سے کوئی خواہش
رخصت ہو گئی ہے۔ ناصر نے اس کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا کہ ناصر کہہ رہے ہیں کہ جب دل سے کوئی خواہش رخصت ہوئی تو بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی خواہش جو ہے وہ دیوار سے مشابہ ہے۔ خواہش کا گرنا جو ہے کسی دیوار کے گرنے سے کم نہیں۔ اب دیوار جو ہے وہ ایک خارجی حقیقت ہے، جبکہ خواہش کا تعلق جو ہے وہ براہ راست انسانی دل سے ہے۔ انسانی دل پر جو اثر خواہش کی ناکامی کا ہوتا ہے وہ دیوار کے گرنے کا نہیں ہو سکتا، چاہے دیوار کیسی ہی ہو۔ لیکن شاعر نے مثال کے طور پر سمجھانے کی بات کی ہے، اور ابھی کا جو لفظ ہے اس سے شعر میں مزید خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ جو یقیناً کوئی دل میں کوئی کسی خواہش کو کوئی ٹھیس پہنچی ہے، دل جس کی وجہ سے واویلا کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی دیوار گرے تو کوئی شور ہوتا ہے، اسی طرح ہی خواہشوں کے رخصت ہو جانے سے دل ایک عجیب کشمکش کا شکار ہو چکا ہے۔ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ جیسے ہم نے ابھی پچھلے شعر میں بات کی کہ شاعر جو ہے وہ زیادہ باشعور اور حساس ہوتا ہے اور اپنے آس پاس کی چیزوں کو زیادہ محسوس کرتا ہے۔ اگر انسان کے آس پاس اس کے ارد گرد کا ماحول افسردہ اور غمگین ہو تو اس سے انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو جب محسوس کرتا ہے تو اس کی زندگی میں زیادہ مسائل اور زیادہ پریشانیاں جو ہیں وہ درپیش ہوتی ہیں۔ یہ گویا انسان کی جو داخلی موسم ہے، یعنی جو اس کے اندر کا موسم ہے، وہ اس کے باہر کے موسم جو ہے اس سے اثر لیتا ہے۔ ناصر کاظمی ایک جگہ کہتے ہیں، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ یعنی شاعر ایک عاشق کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بے شک یہ دنیا خوبصورت ہے، رونقیں ہیں اس میں، محفلیں ہیں، ہنگامے ہیں، زندگی جو ہے وہ ایک آفتاب کی مانند ہے، بڑی خوبصورت چمکدار ہے، مگر نہ جانے کیوں دل اداس اور پریشان ہے۔ یعنی یقیناً زندگی میں کوئی ایسی محرومی ہے جس نے دل کو پریشان کیا ہوا ہے، اور دل دنیا کی رونق، خوشیوں اور چہل پہل کی وجہ سے بھی خوش نہیں ہو پا رہا، پھر بھی پریشان ہے، ناسودہ ہے۔ تو شاعر نے اس بارونق دنیا میں دل کے نہ لگنے کی، دل کے خوش نہ ہونے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ یقیناً انسان کی زندگی میں کوئی محرومی گزری ہے۔ تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، ہم سخن تیری خامشی ہے ابھی۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ جو انسان کا امیجنیشن، انسان کا تصور یا تخیل ہوتا ہے، وہ سب سے بڑی طاقت ہوتا ہے جو انسان کو اپنے ارد گرد سے بیگانہ کر دیتا ہے۔ اور تخیل میں ہی جب ایک عاشق کے پاس اس کا محبوب نہ ہو تو تصور ہی اس کے دل کی تسکین کا باعث بنتا ہے۔ اور اردو شاعری میں محبوب ہمیشہ عشاق سے گریزا رہا ہے، وہ عاشقوں سے ملنا جلنا، ربط رکھنا پسند نہیں کرتا۔ کسی محفل میں عاشق سے آمنا سامنا ہو جائے تو لا تعلقی اور اجنبیت ظاہر کرتا ہے۔ لیکن شاعر کہہ رہے ہیں کہ اس شعر میں کہ کسی سے ہم کلام ہونے کے لیے زبان سے گفتگو کی ضرورت نہیں، بلکہ آنکھوں اور خاموشی کی زبان سے بھی حال دل سنایا جا سکتا ہے۔ شریک سخن کہتے ہیں ہم کلام، شریک گفتگو ہونا، یعنی خاموشی جو ہے وہ بھی بات، ایک قسم کی بات ہوتی ہے، اور گفتگو کا حسن جو ہے وہ بھی خاموشی ہوتی ہے۔ جیسے مومن کا شعر ہے، آپ نے فرسٹ ایئر میں غزل پڑھی تھی، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یعنی یہ بھی ایک تخیل اور تصور میں ہی جو ہے وہ گفتگو نہ ہونے کے باعث بھی عاشق یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی تخیل کی طاقت سے کہ اس کا محبوب جو ہے وہ اس کے روبرو ہے، اس کے سامنے ہے۔ یعنی تصور ہی تصور میں ہم کلام ہونا اور باتیں کرنا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ تیری خاموشی اور جو سکوت ہے وہ میرے ساتھ محو گفتگو ہے۔ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ تو مجھ سے بات نہیں کر رہا یا میری بات نہیں سن رہا، تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
یاد کے بے نشاں جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ ناصر کاظمی 1947 یعنی قیام پاکستان کے واقعات کے عینی شاہد تھے۔ وہ ذاتی طور پر جب ہندوستان سے پاکستان منتقل ہوئے اور اس دوران میں انہوں نے دیگر مہاجرین کی طرح اپنے پیاروں عزیزوں کو اپنے سامنے خون میں لت پت ہوتے دیکھا، جس کی وجہ سے ان کے ہاں شدید کرب میں وہ مبتلا ہوئے، اور وہ واقعات اور وہ پرانے دوست، وہ صحبتیں ان کی شاعری کا عنوان بن گئی۔ انہوں نے اپنی شاعری میں واقعاتی کرب دکھوں کے ساتھ ساتھ قلبی واردات یعنی جو ان کے دل پر گزری اس کو بھی انہوں نے وہ رقم کیا ہے۔ وہ ہمیشہ ہجرت سے پہلے کی یادوں میں کھوئے رہے۔ پرانی صحبتیں یاد آ رہی ہیں، چراغوں کا دھواں دیکھا نہ جائے، دھیان کے آتش دان میں ناصر بجھے دنوں کا ڈھیر پڑا ہے۔ بجھے دنوں کا ڈھیر یعنی پرانی باتیں، پرانی چیزیں، وہ ان کے دوست، وہ درخت، وہ موسم، وہ پرندے جن سے ان کو محبت تھی، جن سے وہ ہجرت کے ان واقعات میں وہ بچھڑ گئے تھے۔ اور ناصر کی جو شاعری ہم نے سٹارٹ میں جو بات کی کہ وہ میر کی شاعری سے، میر تقی میر کی شاعری سے بھی مشابہت رکھتی، تو اس کا مقصد یہ کہ دونوں شاعروں کے ہاں ہجرت کا ایک تجربہ جو ہے، بے شک ہجرت کے وقت ناصر کاظمی بہت جو ہے وہ ینگ ایج کے میں تھے، لیکن پھر بھی بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے ان ہجرت کے ان فسادات کے ان اثرات کو دل سے انہوں نے محسوس کیا، اور ہمیشہ یہی چیز ان کی شاعری میں پرانی صحبتیں، محبتیں، وہ یادیں، وہ دوست احباب، یہاں تک کہ اپنے گھر کے صحن میں وہ ایک درخت جن سے ان کو بہت محبت تھی، بچپن کی ان چیزوں کو بھی وہ ہمیشہ یاد کرتے رہے، یہی چیزیں ان کی شاعری میں ایک آواز بن کر محسوس ہوتی رہیں۔ تو اس شعر میں بھی ناصر کاظمی نے انہی یادوں کا ایک عکس ہمیں دکھایا ہے، جن یادوں نے انہیں ہمیشہ اداس اور بے چین رکھا۔ قیام پاکستان کے بعد وہ لاہور جیسے پر رونق شہر میں رہے، لیکن پھر بھی ان کا دل غمگین اور مضطرب رہا ہمیشہ، اور اپنے ماضی کی تمام جو کیفیات ہوتی ہیں ان سے جان چھڑا لینا ممکن نہیں ہوتا، لیکن وقت جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کا مرہم ہوتا ہے۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو یادیں تھیں وہ ناصر کاظمی کے ذہن سے وہ نقش محو نہیں ہوئے۔ بے نشاں جزیرے کی وجہ سے اس شعر میں مزید جو ہے وہ خوبصورتی، اور شاعر نے استعاراتی انداز اپنایا ہے کہ ہجرت کے تلخ تجربات کا، اور شاعر نئے ماحول میں آ کر بھی اپنے ماضی سے جدا نہیں ہوا، بلکہ کسی بے نشاں جزیرے سے ماضی کی کرنیں جو ہیں وہ شاعر پر پڑتی رہیں، محبوب کی آوازیں ماضی کے دریچے سے انہیں واپس بلاتی رہیں۔ شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ بے چراغ گلیاں کہتے ہیں اندھیری گلیوں میں۔ ناصر کو عام طور پر اداسی اور محرومی کا شاعر کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ ہجرت، فسادات کے ناخوشگوار تجربات نے جب ناصر کو اپنے پیاروں اور عزیزوں سے جدا کیا، تو ایک فطری سی بات ہے کہ ہم اپنے اچھے دنوں، اچھے ساتھیوں اور خوشگوار لمحات کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اور نئے ملنے والے زخموں کی اذیت میں بھی انہی لمحوں کو، انہی ماضی کے لمحوں کو یاد کر کے ہم اپنے دل کی تسکین کا سامان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناصر کہہ رہے کہ اے محبوب، تیرے بغیر گلیاں بے چراغ اور شہر سونا ہو گیا ہے۔ زندگی کی رونقیں محبوب کے دم سے تھیں، اب چاروں طرف تاریکی ہے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ 1947 کی ہجرت کی جو واقعات ہیں وہ ناصر کی شاعری میں قدم قدم پر ان کا اظہار جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ شدید غم جس میں وہ مبتلا رہے، اور جس میں مختلف شاعر نے ایک ایسا کردار تخلیق کرنے کی کوشش کی ہے جو اپنوں کی جدائی میں تڑپ رہا ہے،
اور اس شعر میں شاعر نے محبوب کی جدائی کو موضوع سخن بنایا ہے کہ محبوب قریب نہیں ہے، اس کا وصل نصیب نہیں ہے، فراق کا موسم ہے اور محبوب کے بغیر شہر کی پر رونق گلیاں بھی ویران اور سنسان ہو گئی ہیں۔ گویا شہر کی رونق اور چمک دمک جو ہے وہ محبوب کی بدولت تھی، اور اب شہر کی زندگی رونق پانے کے لیے محبوب کی متلاشی ہے۔ جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں غزل کا مقطع۔ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ اس سے پہلے جو اشعار ہم نے پڑھے اسی غزل کے، تمام اشعار مطلع سے لے کر، ان تمام اشعار میں زندگی کے دکھ، الام اور مصائب کے مضامین نظر آئے، لیکن مقطع میں مایوسی اور نا امیدی کی بجائے ایک امید کا پہلو نظر آتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، دکھ کے بعد سکھ اور مشکلات کے بعد آسانیاں جنم لیتی ہیں، لہٰذا انسان کو رنج، غم اور دکھ کے حالات میں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ پر امید ہو کر ان تمام مصائب کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ مایوسی جو ہے وہ کفران نعمت ہے اور مایوسی سے بچنا چاہیے۔ زندگی ختم نہیں ہوئی کہ انسان جو ہے وہ نا امید ہو بیٹھے، مستقبل میں حالات یقینی طور پر خوشگوار ہوں گے۔ شاعر کو یہ امید ہے کہ اچھے وقت کی، شاعر آرزو کر رہا ہے کہ کبھی نہ کبھی اچھا وقت آئے گا اور حالات جو ہیں وہ بدل جائیں گے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ ناصر کے حالات نہ بدل سکے، اچھا وقت نہ آ سکا اور وہ اپنی تمام آرزوئیں اور حسرتیں لے کر جو ہے وہ دنیا سے وہ رخصت ہو گئے، لیکن پھر بھی ایک رجائیت اور امید کا جو ایک چیز ہے وہ ہمیں بتا گئے کہ غم کے موسم اور حالات میں بھی انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، امید کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ اللہ حافظ۔